زندگی میں صبر، شکر اور محبت تینوں کا بڑا درجہ ہے۔ صبر مصیبت کو ٹال دیتا ہے، شکر نعمت کو بڑھا دیتا ہے اور محبت خوشیوں کا خزانہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ہم لوگوں نے اپنی زندگیوں میں ایک معیار قائم کیا ہوا ہے، اور وہ معیار ہے دولت، روپیہ اور پیسہ۔ جو جتنا زیادہ امیر ہوتا ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں اتنا ہی زیادہ سکون ہے، اتنی ہی زیادہ خوشیاں ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ اب اپنے آپ کو امیر دکھانے کے لیے، لوگوں میں اپنے آپ کو یہ کہلانے کے لیے کہ ان لوگوں کی زندگیوں میں بڑا سکون ہے، یہ اپنے گھروں میں بڑے خوش ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں کہ دکھاوے کی زندگی جینا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسروں کے سامنے اپنا ایک سٹیٹس کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو اٹھنا بیٹھنا ہے وہ بھی بڑے سٹینڈرڈ کے مطابق ہے، ہمارے گھر میں ہر چیز جو ہے وہ برانڈڈ آ رہی ہے، ہمارے گھر میں کپڑے، ہمارے گھر میں جوتے، ہمارے گھر میں گھڑیاں، ہمارے گھر میں ٹی وی، ہمارے گھر میں فرنیچر، ہمارے گھر کی ہر چیز جو ہے وہ برانڈڈ ہے۔ اور یہ دکھاوا جو ہوتا ہے یقین مانے یہ انسان کی زندگی کا سکون تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس دکھاوے کی وجہ سے کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے اپنے آپ کے یعنی کہ اپنی چادر سے زیادہ جو ہے وہ دوسروں کو شو آف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اندر سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنا ہم لوگوں کے سامنے شو آف کریں گے، لوگوں کو یہ دکھائیں گے کہ ہمارے گھر کی ہر چیز جو ہے وہ ایک سٹینڈرڈ کے مطابق ہے، ایک معیار کے مطابق ہے، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ لوگ بڑے امیر ہیں، بڑے خوش ہیں اور اپنی زندگی بڑے ہی اچھے طریقے سے گزار رہے ہیں اس کے لیے کیا کہ لوگ اس دکھاوے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اور اپنی ضرورت سے زیادہ کیا ہے کہ اپنی چھلانگیں لگا لگا کے لوگوں کے سامنے شو آف کرتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اپنے آپ کو امیر دکھانے کے چکروں میں لوگ اپنی چادر سے زیادہ جو پاؤں پھیلا لیتے ہیں اور اپنی ضرورت سے زیادہ بیجا خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چلو مان لیا آپ لوگ امیر ہیں، آپ لوگوں کے گھر میں کھلا کھانے پینے کو ہے، آپ لوگوں کے گھر میں پیسہ ہے، اور اس پیسے کو آپ لوگ بیجا خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جہاں پہ ضرورت نہیں بھی ہے وہاں پہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا کہ ہماری واہ واہ ہو، اس کی وجہ سے ہم لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی بلا ضرورت جو ہے وہ پیسہ خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ صرف اور صرف زندگی کا سکون جو ہے وہ برباد ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ انسان خود بھی جو ہے وہ بے چینی کا شکار ہوتا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ پرابلمز کا شکار کرتا ہے، اور دوسروں کو بھی جو ہے ان کی زندگیوں کا سکون بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ جب دوسرے آپ کو دیکھتے ہیں کہ یہ تو ضرورت سے زیادہ ہی پیسے خرچ رہے ہیں، یا ان کے لیے پیسہ کوئی خرچ کرنا اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے کیا کہ ان کی زندگیوں کا سکون بھی آپ لوگ تباہ و برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے یہاں پہ یو کے میں بھی رہتے ہوئے اور پاکستان میں بھی بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ دوسروں کے سامنے اپنی ایک روب اور دبدبہ قائم کرنے کے لیے کیا کہ اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے اپناتے ہیں، جہاں پہ ضرورت نہیں بھی ہوتی وہاں پہ بھی پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ جب لوگ یہاں سے بیرون ملک سے اپنے وطن واپس جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ جا کے بڑے ہی کھلے ہاتھ پیسہ استعمال کرتے ہیں، اور اندر سے کیا ہے کہ اپنے اندر کا وہ کمپلیکس نکال رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ رہ کے انہوں نے جو آپ لوگوں کو میں سچ بات بتاؤں سیونگز وغیرہ کی ہوتی ہیں، وہ اس لیے کی ہوتی ہیں کہ ہم پاکستان جائیں گے، اپنے وطن میں جائیں گے، اور وہاں پہ جا کے جو ہے ہم لوگ عیاشیاں کر کے آئیں گے۔ عیاشیاں مطلب یہ کہ پیسہ کھلے ہاتھ خرچ کریں گے، رشتہ داروں کے اوپر ہمارا روب بنے گا، اور کیا کہ ہمارا بڑا واہ واہ ہوگی، لوگوں کے اوپر بیجا ہو جائے گی کہ یہ وہاں پہ بڑے ہی سیٹلڈ ہیں اور اچھا خاصا روپیہ پیسہ جو ہے وہ کما رہے ہیں۔ لیکن اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ تو اپنے آپ میں زیادہ پیسہ خرچ کر آتے ہیں، لیکن یہاں پہ آ کے کیا ہے کہ پھر ان کو ڈبل ٹائم شفٹس لگانی پڑتی ہیں۔ یہ صرف ایک دو لوگوں کے ساتھ کیس نہیں ہوتا، یہ یہاں پہ رہنے والے موسٹلی لوگوں کے ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ اپنے وطن واپس جاتے ہیں وہاں پہ گھر والوں کے اوپر بھی جا کے بے دریغ پیسے
اٹھاتے ہیں اور کیا کہ بھی رشتہ داروں کے اوپر بھی اپنا روب قائم کرنے کے لیے ان کو مہنگے مہنگے تحفے تحائف دیتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور تنگی کا شکار ہوتے ہیں، یہاں پہ واپس آ کے دن رات محنت کرتے ہیں، اور جو لوگ وہاں پہ جن کے سامنے یہ اپنا دکھاوا کر کے آئے ہوتے ہیں، انہوں نے شو آف کیا ہوتا ہے کہ بھی صرف اور صرف ہمارے پیسے کی دھوم ہونا، اس کی وجہ سے کیا کہ بھی وہ لوگ بھی بے چینی کا شکار ہوتے ہیں۔ حالانکہ آپ کو نا میں ایک سمپل سی بات جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ انسان نا زندگی میں صرف یہ سوچ لے کہ حسن، جوانی، پیسہ اور مرتبہ یہ سب آنی جانی چیزیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے صرف اور صرف ایک امتحان ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس بندے کو نوازا ہے تو اس نے ان چیزوں کا استعمال کس طرح سے کیا ہے۔ یقین مانے یہ جو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہوتی ہیں، جو آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہوتا ہے، زندگی کی سہولتیں ہوتی ہیں، یہ آپ کو نا ان کا حساب بھی دینا ہوتا ہے، اور اس چیز کو آپ مد نظر رکھیں کہ بھی پیسہ جو ہے وہ بے دریغ استعمال کرنے سے پہلے، لوگوں کے سامنے شو آف کرنے سے پہلے، شادیوں میں اپنا دکھاوا دکھانے سے پہلے، بیجا جھیز دینے سے پہلے، اور زندگی میں کیا کہ بھی جہاں پہ آپ 2000 یا 3000 یا 5000 کا سوٹ پہن کے بھی گزارا کر سکتے ہیں نا، اور اچھے مطلب ان کپڑوں میں سکون مل سکتا ہے آپ کو، تو وہاں پہ 20 25 یا 30 ہزار کا سوٹ پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے، ان سے محبت حاصل کرنے کے لیے، یا اپنے رشتہ داروں کو جا کے ملنے کے لیے آپ کو نہ تو ان کو مہنگے مہنگے تحفے تحائف دینے کی ضرورت ہے، نہ اپنے پیسے کا دکھاوا کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ اگر کسی کو آپ نے مدد کرنی بھی ہے نا تو اس طریقے سے کریں کہ ایک ہاتھ سے اگر آپ دے رہے ہیں تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ میں نے اپنی زندگی میں نا موسٹلی یہی چیز نوٹ کی ہے کہ وہ لوگ جو کہ زندگی میں پہلے غریب ہوتے ہیں نا، تو ان کے بچے آگے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، سٹرگل کرتے ہیں، ان کو روپے پیسے کی قدر و قیمت کا بھی پتہ ہوتا ہے، ان کو یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ روپیہ کس طرح سے کمایا جاتا ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ پیسہ کمانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو کہ مطلب زندگی میں جنہوں نے کافی سٹرگل کی ہوتی ہے، جنہوں نے ہارڈ ٹائم فیس کیا ہوا ہوتا ہے، ان کے بچے جو ہیں نا وہ زندگی میں بڑے ہی کامیاب ہوتے ہیں، پڑھائی لکھائی میں بھی آگے نکلتے ہیں، زندگی میں وہ خود سے جو ہے وہ اپنا ایک مقام بھی پیدا کرتے ہیں، اور جسے کہ ہم نے اپنی زندگی کا ایک سٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے نا کہ جو جتنا زیادہ امیر ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ عزت دار ہوگا، اور وہ اتنا ہی زیادہ خوشحال ہوگا، تو وہ زندگی میں امیر بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ امیر کے بچے کو دیکھیں گے نا، جو لوگ مطلب کہتے ہیں نا کہ بھی ہم لوگ خاندانی امیر ہیں، ان کے بچوں کی طرف آپ لوگ دیکھیں، ان کی نیچر میں کیا ہوتا ہے کہ ان کو صرف اور صرف یہ پتا ہوتا ہے کہ بھی ہم نے منہ سے یہ بات نکالنی ہے اور اتنے پیسے جو ہیں وہ ہمارے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے یا ہمیں مل جائیں گے اور ہم ان کو جا کے خرچ کر لیں گے۔ ان کو اس چیز کی اہمیت ہوتی ہی نہیں ہے کہ بھی ہم نے پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں پہ اس کو خرچ کرنا ہے، اور پیسے کو بے دریغی سے استعمال کرنے کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ مطلب کہ جب انسان کو کسی چیز کی قدر نہ ہو تو وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر ہی نہیں سکتا ہے کہ بھی میری زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو اگر آپ کو اللہ نے آج پیسہ دیا ہے، آپ کے پاس کوئی مرتبہ ہے، آپ کے پاس دولت کی فراوانی ہے، تو اپنے بچوں میں یہ چیز لازمی طور پہ ڈیولپ کریں۔ بہت اچھی بات ہے کہ بھی اللہ نے آپ کو خوشحال رکھا ہوا ہے، لیکن اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ ہمارے اس پیسے کی وجہ سے نا کسی دوسرے کی دل آزاری نہ ہو، اور ہم اپنے پیسے کو اس طرح سے شو آف نہ کریں کہ دوسرا جو ہے وہ کسی کمپلیکس کا شکار ہو جائے یا احساس کمتری میں مبتلا ہو کے کیا کہ بھی وہ زندگی سے نہ بدزن ہونا شروع ہو جائے۔ اور اپنے بچوں کے اندر بھی یہی چیز آپ ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں، ان کو اس چیز کے بارے میں باور کروائیں کہ بھی پیسہ کمانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ موجود ہے تو اس کی قدر کریں، اس کی جو ہے وہ اہمیت کو سمجھیں، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ پیسہ جو ہے وہ آپ سے چھین لیا جائے۔ اپنے اندر بھی اور اپنے بچوں کے اندر بھی صبر اور شکر جیسی باتوں کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں۔ انسان جتنا زیادہ صبر کرتا ہے نا تو یقین مانے اس کا پھل اتنا ہی زیادہ اس کو میٹھا ملتا ہے، اور جتنا ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے اوپر اس کا شکر ادا کرتے رہیں گے، اٹھتے بیٹھتے، آپ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ شکر کرنے کی عادت ان کے اندر ڈیولپ کریں، کیونکہ انسان جتنا زیادہ شکر ادا کرتا ہے نا تو ان نعمتوں میں اتنا ہی زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔
تو زندگی میں کبھی بھی محنت کرنا نہ چھوڑیں، اور ہمیشہ وہی لوگ زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں جو کہ محنت کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیتے ہیں۔ یہ چیز آپ لوگ اپنے دماغوں میں سے نکال دیں کہ بھی اگر ہم کسی بیرون ملک چلے جائیں گے تو ہم زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ انسان کو کبھی بھی نہیں ملتا ہے۔ انسان چاہے لاکھ ہاتھ پیر مار لے لیکن اپنی تقدیر کے ساتھ کبھی بھی وہ نہیں لڑ سکتا ہے۔ پنجابی کی ایک بڑی ہی مشہور کہاوت ہے کہ کسے دا منہ لال دیکھ کے اپنا چپیڑا مار کے لال نہیں کریدا۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ میری اس بات سے ضرور ایگری کریں گے۔ آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھی زندگی میں یہ لوگ جو اپنا سٹیٹس قائم کرنے کے لیے، یہ دکھانے کے لیے بھی کہ ہم بڑے امیر ہیں یا ہم بڑے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنا دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کے سامنے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھی ہمارے پاس پیسے کی بڑی فراوانی ہے، اور اس کی وجہ سے کیا کہ پھر بعد میں بہت ساری پرابلمز کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اور اس طرح کے لوگوں سے کس طرح سے بچنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔